ہو رہی تھی، یہاں انگریز مضبوط ہو رہا تھا، وہاں کمزور ہو رہا تھا. جو ناتھن ایڈورڈس اور اس کی بینجامن فرینکلن کی جو معاملات تھے وہ ایک اویئرنیس پیدا ہو چلی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ بات آ رہی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ صاحب اگر یہ لوگ نیریٹو کا معاملہ اتنا اہم نہ ہوتا تو کیا امریکہ سپر پاور ہو جاتا؟ بالکل نہیں ہوتا. اور پھر امریکن انگلش بھی سامنے ہے آپ کے، یعنی اس نیریٹو پر آئی ہے یہ ہرمن میلویل اور رابرٹ فراسٹ اور یہ سارے جتنے بھی ایسے ٹاپ کلاس آپ لگا لیجئے، سب کچھ ان کے یہاں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب، کیا لینن نہ ہوتا تو رشین نیریٹو ہو سکتا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ تو ترقی پسند ہیں بھائی. دیکھیں نا، اس کی جو 17 سال کی عمر میں اس نے سمجھ لے موومنٹ شروع کی، صحیح معنوں میں 87 میں موومنٹ شروع کی اس نے، کتنے سے، ہاں 87 میں شروع کی اس نے، اور 54 سال کی عمر میں مر گیا وہ. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا جب تک زار تھا تو کیا رشین نیریٹو تھا ان کے پاس؟ نو. وہ تو کوئی ترقی کا معاملہ ہی نہیں تھا. سپر پاور تو اس نیریٹو پر ہونا شروع ہے وہ. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کیا ماؤ سے پہلے چینی نیریٹو تھا؟ وہ افیم کھانے والے لوگ، وہ لوہے کی چپل پہننے والے لوگ کیا تصور کر سکتے تھے کہ مطلب یہ وہ کہنے کا کہ شنگھائی کا گروتھ ریٹ کم نہیں ہوگا کبھی بھی؟ آپ دیکھیے سب کی اکنامی تباہ ہوئی بھی ہے اور وہ کھڑے ہوئے، اور آج سے نہیں کھڑے ہوئے، تقریباً کوئی 15-20 سال سے یہی چلن ہے ان کا. صحیح ہے سر؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جن کے پاس نیریٹو نہیں ہوتا، تاریخ اور سماجی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ قومیں تقسیم در تقسیم میں مبتلا ہوتی ہیں.